اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے چادر لپیٹنے والے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو نماز کے واسطے کھڑے ہو، مگر پوری رات نہیں، تھوڑی رات، آدھی رات، یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو باقاعدہ ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری حکم نازل کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا خوب نفس کا پامال کن اور بہت ٹھکانے ذکر کا وقت ہے۔ دن کو تمہارے اور بہت سے بڑے بڑے اشغال ہیں، تو تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو کارساز بناؤ، اور جو کچھ لوگ بقا کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ان سے بعنوان شائستہ الگ تھلگ رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی، اور دکھ دینے والا عذاب بھی، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے سے بھربھرے ہو جائیں گے۔ اے مکہ والو، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تمہارے معاملے میں گواہی دے، جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ کو بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے بھی اس کی سزا میں اس کو بہت سخت پکڑا۔ تو اگر تم بھی نہ مانو گے تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا۔ یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ اختیار کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم اور تمہارے چند ساتھ کے لوگ کبھی 2 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تاہی رات نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے، تو اس نے تم پر مہربانی کی۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض بیمار ہو جائیں گے، اور بعض خدا کے فضل کی تلاش میں روئے زمین پر سفر اختیار کریں گے، اور کچھ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز پابندی سے پڑھو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا کو قرض حسنہ دو، اور جو نیک عمل اپنے واسطے خدا کے سامنے پیش کرو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلہ میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل کے چند اسناد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل نماز عشاء میں یا آخر شب پڑھے تو یہ سورہ شب و روز اس کے نیک اعمال کا گواہ ہوگا، اور یہ سورہ خدا کے نزدیک اس کی گواہی دے گا، اور حق تعالیٰ اس کے واسطے موت اور زندگی پاکیزہ بخشے گا۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا پڑھنے والا ہرگز محتاج نہ ہوگا